اب کے دونوں بھائی تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی گزارنے کی غرض سے رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع نظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ہی دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، جسے سن کے دونوں بھائیوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلتا ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ جن اپنے آپ کو انسانی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اس جن کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت خوشپوش عورت بھی نکلتی ہے۔ دیو نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، اے نازنی، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ایک شرم و حیا والی باعصمت عورت ہے۔ یہ کہہ کر جن نے عورت سے کہا، مجھے اب نیند آ رہی ہے، اور پھر وہ جن سو جاتا ہے۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑتی ہے۔ پھر اس عورت نے اشارے سے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہتی ہے، نیچے اترو، میرے پاس آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ وہ عورت ان دونوں کو دھمکی دیتی ہے، میرے پاس آ جاؤ، ورنہ میں تم دونوں کو مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ دونوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر چپکے سے اپنی جگہ سے اتر کر عورت کے پاس آ گئے۔ عورت نے دونوں کو دادِ عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں، اور پھر اپنے کپڑوں کی تہہ سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی اور بھی انگوٹھیاں تھیں، ان کو بھی اس میں ڈال لیا، اور کہنے لگی، یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انجام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بمیں تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کمبخت دیو مجھے سمندر کی تہہ میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب تم کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے، اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے اپنے دارالحکومت واپس لوٹ گئے اور اپنی حکومتیں سنبھال لیں۔ شہریار نے آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا، اور باعث مکر و فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی رعایا میں سے ایک لڑکی منگواتا، نکاح کرتا، شب کے اختتام پر جلاد کو حکم دے کر اسے قتل کروا دیتا۔ ان دلہنوں کی آہ و بکا سے اس کے دل کو عجیب پرکیف مسرت اور سکون ملتا۔ اب وہ لوگوں میں ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس خون آشام روش نے ریاست کے باشندوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار کے وزیر، امراء سب پریشان تھے۔ قاضی وقت دن رات اللہ سے دعائیں مانگتا کہ اللہ سلطان کو سیدھی راہ دکھانا، لیکن بادشاہ کے ظلم کو کوئی نہ روک سکا۔ ایک روز ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کا جنازہ لے کر فریاد کے لیے وزیر اعظم کے پاس پہنچا، ساتھ قاضی وقت بھی تھا۔ فریادی وزیر اعظم کے پیروں میں بیٹھ کر رو رو کے انصاف کے لیے فریاد کرتا ہے کہ اس کی بیٹی، جسے اس نے بہت ناز و نام سے پالا تھا، جسے اس نے ڈولی میں بٹھانا تھا، لیکن آج اسے سپرد خاک کرنے جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کی بیٹی بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر شاہی محل میں بھیجا تھا، اب بتائیے اس کے خون کا حساب کس سے ہوگا؟ قاضی صاحب بھی وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی ریاست کا ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے سرخ جوڑے کی بجائے سفید کفن تیار کر لے؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس ریاست کی ہر بیٹی اس ظلم کے ڈر سے پیدا ہوتے ہی مار دی جائے؟
وزیر اعظم یہ سب سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے، نہیں نہیں قاضی صاحب، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ پھر قاضی اسے کہتا ہے کہ پھر آپ اس ظلم کو روک دیجئے، ورنہ ان معصوموں کی آہ و بکا آپ کی ریاست کی بنیادیں ہلا دے گی۔ وزیر اعظم یہ سن کر گڑگڑا اٹھتا ہے اور کہتا ہے، للہ قاضی صاحب، اپنے مبارک منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیے، میں بے بس ہوں۔ اگر بادشاہ کو روکا تو اس کا قہر سلطنت پہ قہرام مچا دے گا۔ قاضی نے کہا، تو بادشاہ کے قہر سے تو ڈرتا ہے، لیکن اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتا، جو اپنی مخلوق پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی، آپ تب بھی اسی طرح بے بس ہوتے۔ وزیر اعظم یہ سن کر برداشت نہ کر سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آنسو دیکھ کر قاضی صاحب مایوسی سے بولے، محترم وزیر، آپ کی آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں میں اس غریب رعایا کی بے بسی اور مجبوریوں کا جواب مل گیا ہے۔ اب تو فریاد کے لیے ایک ہی دربار بچا ہے، خدا کا دربار، خدا کا دربار۔ یہ کہتے ہوئے قاضی صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ غرض بادشاہ کے ظلم کے ڈر سے لوگ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ وزیر اعظم کی 2 بیٹیاں تھیں، جو کہ نہایت ہنرمند ہونے کے ساتھ ساتھ علم میں بھی یکتائے زمانہ تھیں اور خوبصورتی میں بھی بے مثال تھیں۔ ایک کا نام نور جہاں اور دوسری کا نام جہاں آرا تھا۔ ایک دن نور جہاں سواری میں سوار بازار سے گزرتے کیا دیکھتی ہے کہ لوگوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لوگ سامان باندھے، بیٹیوں کو ساتھ لیے شہر سے باہر نکل رہے تھے۔ نور جہاں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو ان کی بابت غلام سے سوال کیا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ غلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوئی باپ بیٹی کے شوق میں روتا ہوا بادشاہ کو بد دعائیں دیتا جا رہا تھا، تو کوئی ماں شہزادی کی سواری دیکھ کر اپنی بیٹیوں پر ہونے والے ظلم کو رو رو کر سنا رہی تھی۔ نور جہاں سے یہ سب دیکھا نہ گیا، وہ جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ اس نے بازار میں جو درد بھری آہ و بکا دیکھی اور سنی تھی، اس کے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے کمرے میں جاتی ہے اور سارا دکھ بیان کر کے باپ کو اپنا واسطہ دے کر اور خدا کے قہر سے ڈرا کر بادشاہ کو اس کے ظلم سے باز کرنے کو کہتی ہے۔ اس کا باپ اور غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بتا بیٹی، میں کیا کروں؟ نور جہاں کہتی ہے، بابا آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ وزیر اعظم کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بیٹی کہتی ہے، بابا آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز شے کی قربانی دینی ہوگی۔ وزیر اعظم سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھتا ہے تو بیٹی کہتی ہے، بابا آپ کو اپنی بیٹی جان سے عزیز ہے نا؟ وزیر اعظم کہتا ہے، ہاں بیٹی، ہاں۔ تو نور جہاں نے کہا، تو بابا آپ کو اپنی بیٹی کی قربانی دینی ہوگی۔ وزیر گھبرا کر کہتا ہے، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نور جہاں بولی، ہاں بابا، آپ کو یہ قربانی دینی ہوگی تاکہ کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں کہ میرے بابا نے ریاست میں ہونے والے ظلم کے خلاف اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ اگر اپنی رعایا کی بیٹیوں کو بچا نہ سکے تھے تو اپنی بیٹی کو بھی قربان کر دیا تھا۔ وزیر یہ سب سن کر پریشان ہو گیا، بولا، نہیں بیٹی، میرا ایسا امتحان نہ لے۔ لیکن بیٹی بضد رہی اور باپ کے ہاتھ بادشاہ کو پیغام نکاح بھجواتی ہے۔